خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ کویت اور پاکستان کے بیچ میں $20 بلین کا کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ فوج جو ہے ایران کے قریب اتارنے پہ مجبور ہو چکی ہے زمین پہ. تو اس خبر میں کتنی سچائی ہے، پلیز ہمیں بتائیں. دیکھیں، جب سے پاکستان کا سعودی عربیہ سے دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا اور اس کے بعد جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جہاں پر ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہوا کہ وہ جو کئی سالوں سے یا دہائیوں سے ایک امریکن پرووائڈڈ سیکیورٹی امبریلا، جس کے لیے انہوں نے بڑی بھاری قیمت مسلسل ادا کرتے رہے، وہ دراصل ان کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ محض اس آئل رچ خطے میں امریکن پریزنس کا ایک جواز تھا. اور جب اصل ضرورت پڑی ان ملکوں کو ایئر ڈیفنس کے لیے، تو نہ تو وہ ایسٹس خود اپنی حفاظت کر سکے، بلکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے یا ان کی سیکیورٹی یا پروٹیکشن کے لیے ان کو استعمال کیا گیا. تو اس کے بعد ایک انڈر لائنگ آپ کہہ لیجئے ایک تھنکنگ شروع ضرور ہوئی تمام ملکوں، ان ریجنل ملکوں میں، کہ ہمیں آلٹرنیٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنا ہے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق. اور پاکستان اس میں ایک آئیڈیل چوائس ہے، کیونکہ اب اس پورے خطے میں یا مسلم دنیا میں پاکستان اور ترکیہ ہی دو ایسے ملک ہیں جن کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کی فضائی یا سمندری یا زمینی جغرافیائی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہیں الحمدللہ، بلکہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدوں کے ذریعے ایک ایڈڈ جو ہے اپنے برادر اسلامی ملکوں کو ایک سہولت دے سکتے ہیں. تو یہ اس بیک گراؤنڈ کی حد تک تو یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. اب اگر کویت کے اسپیسیفک کسی معاہدے کی تیاری کی بات ہو رہی ہے تو یہ ممکن تو ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں کویت کو ایران کی طرف سے کافی جو ہے نقصان پہنچا ہے. جی بٹ صاحب دیکھیں، آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے $1 بلین خرچ کر دیا ایران کے خلاف، لیکن نہ ابھی تک رجیم چینج کر سکا، نہ شکست دے سکا. مطلب کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک فرما رہی ہیں فرا، بلینز کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا بالکل ٹھیک کی ہے. اصل میں 37.5 بلین جو ہے وہ امریکہ نے اب تک خرچ کیے ہیں. اچھا، جو پینٹاگون کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 37.5 بلین کو اگر پاکستانی روپے میں کتنے کے بڑے پیسے دے دے تو مجھے جو حساب نکلا ہے وہ تو 10 کھرب روپے. بھئی 10 کھرب روپے is a lot of money. مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کا بجٹ چلا رہی ہے اس سے زیادہ رقم بنتی ہے. IMF کا اگر آپ پروگرام کے حجم کی بات کریں تو 10 کھرب اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے، اتنی بڑی رقم خرچ کر کے، اتنے پیسے لگا کر، او بھائی ہم تعلیم، پنجاب کی صحت، انفراسٹرکچر پر جتنے پیسے لگاتے ہیں، کئی سال لگاتے رہتے، پیسے نہیں سے مکنے، لیکن چند ماہ میں امریکہ نے یہ سارے پیسے تباہ و برباد کر دیے. اور ٹھیک فرما رہی ہے آپ کہ نہ رجیم چینج ہوئی ہے، نہ بوٹس اینڈ گراؤنڈ ہوا ابھی تک، اور نہ ہی ابھی تک شکست فاش دے چکا ہے، اور جناب میزائل تک میزائل لگے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان تمام پیسوں کو برباد کرنے کے بعد ابھی بھی وہ چاہتا ہے کہ شاید میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی امریکی عوام کے پاس چلا جاؤں جس کو ثابت کروں کہ میں فاتح ہوں. لیکن ہمارے ساتھ قابل احترام AVM صاحب موجود ہیں، اعجاز محمود صاحب. ایئر وائس مارشل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کویت کو دیکھ لیں، ہمیں آفر کر رہا ہے، مسلمان ممالک کر رہے ہیں 30 ارب سے زائد کا تیل کے تعاون کے معاہدے پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم سے MOU سائن کر لے، دیگر ممالک بھی ہیں. تو ان حالات میں ہمارا آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ تو معاہدہ طے ہے اور وہ ہماری ریڈ لائن بھی ڈکلیئر ہو چکی ہے، ہم اس کے ساتھ بازو کے ساتھ بازو ملا کر کھڑے ہیں.
ان حالات میں ہمیں کوئی نئے معاہدے کویت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کرنے کا کوئی فائدہ ہے ہماری کنٹری کو، یا ابھی معاہدے جو ہے ہم اس سے ذرا دور رہے؟ آپ کی رائے کیا قبلہ؟ دیکھیں اگر آپ ذاتی رائے لیں تو وہ یہ ہے کہ ابھی حالات کسی نئے ارینجمنٹ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ اتنا چیلنجنگ ہے اور اتنا انسرٹن ہے کہ آپ دیکھیے بٹ صاحب، ایک ورسٹ کے سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ابھی تک اپنی نیوٹرل کو ایک سٹرینتھ کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان نے امن کے لیے بہت ایفرٹ کی، جس کو ساری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے، ابھی تک پاکستان پر اعتماد ہے ایران کا، ابھی تک پاکستان پہ اعتماد ظاہر کر رہی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن، لیکن اگر پاکستان کے لیے آپ وہ سیناریو اگر ہم ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر اسرائیل جس طرح کوشش کر رہا ہے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اگر کل کلاں سعودی عرب اور ایران کی ڈائریکٹ جنگ ہوتی ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ معاہدے کی روح سے پھر ہم نے، اور ابھی ہمارے ریسنٹلی نائب وزیر اعظم نے بھی جو اس کو اپنے جو ہے کمٹمنٹ اور ریڈ لائن قرار دیا، تو پھر ہمارے لیے تو بہت مشکلات ہوں گی، کیونکہ کسی بھی ملک کے ساتھ معاہدہ ٹھیک ہے وہ، لیکن کس تھریٹ کے خلاف؟ اصل بات یہ ہے، ہم ماضی میں جب یہ معاہدہ نہیں بھی تھا تو ہم اس وقت بھی ایک پرنسپل سٹانس پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ جی ہم جو حرمین شریفین ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ کے گھر اور نبی پاک کے روضہ مبارک کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر کسی مسلمان ملک نے تو حملہ نہیں کرنا تھا، تو اس لیے وہ ہماری براڈر فارن پالیسی کے ساتھ ان سنک ہے چیز کہ اگر اسرائیل یا امریکہ یا کوئی اور ملک ایسی جسارت کرے تو وہ ہم اپنے فرض کے طور پہ ہم وہاں جائیں گے، اس کے لیے ہمیں کسی معاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ہمیں TORs ہی نہیں پتہ، اور اگر اس میں انکنڈیشنل ہے یا انڈیفائنڈ تھریٹ ہے تو اس میں تو پھر ایران بھی آ سکتا ہے، اس میں یمن بھی آ سکتا ہے، یا کل کلاں کو کوئی اور ایسا ملک جس کی سعودی حکومت کے ساتھ نہ بنتی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ ایک دشمن تصور کیا جائے گا سعودی عرب سے، اور معاہدے کی جو نون ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق سعودی عرب پہ ہونے والا کوئی حملہ وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، تو پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان تو پھر حملے کا جواب جیسے دیتا ہے۔ کوئی ملک جو ہے نا، آخری سوال، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک آخری سوال کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ کویت کے ساتھ بھی معاہدے ہو رہے ہیں پاکستان کے، تو ایک اور خبر آ رہی ہے، پلیز بتائیں اس میں کیا سچائی ہے کہ 2027 سے پہلے پاکستان کو J-35 طیارہ ملنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ خبر سچی ہے، اور اگر ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے پاکستان کو اس سے؟ دیکھیں اس کے لیے میں ٹائم لائن کا تو ظاہر ہے کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ہماری جو فورس اپ گریڈیشن یا فورس ایکوزیشنس کی جو ہے ڈیولپمنٹ پلان ہے ایئر فورس کا، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ہم جنگ سے پہلے بھی اس کے ٹرائلز کر چکے تھے، جنگ کے بعد ظاہر ہے وہ پاکستان کی اہمیت، چائنا کے ساتھ جو ہے دو طرفہ ڈیفینس کوآپریشن، وہ ساری چیزیں لائم لائٹ میں آئیں اور ان میں بڑی جو ہے اچھی پروگریس ہوئی ہے۔ تو یہ سونر اور لیٹر انشاءاللہ یہ ہوگا۔ ٹائم لائن میں ظاہر ہے چونکہ میرے پاس ایسی کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے، میں ٹائم لائن تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ آنے سے کیا کیپیبلٹی ہوگی، یہ آنے سے ہماری موجودہ جو فلیٹ ہے۔ ایئر وائس مارشل صاحب، آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹریننگ وغیرہ مکمل اللہ کی رحمت سے کر لی ہے اور ممکنہ طور پر 14 اگست پر خوشخبری بھی دے سکتے ہیں، ایم آر رائٹ؟ مجھے آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیں جی، ہمارے جو ٹیسٹ فلائنگز تو یقیناً ہم نے کی ہیں، وہی بات بٹ صاحب کہ
میں تو کہتا ہوں جی 14 اگست کیوں، یہ تو کل آ جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ ایئر فورس کے انوینٹری پہ جو چیز آتی ہے وہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے جی، کیونکہ ایئر فورس نے الحمدللہ جو ہے وہ پرانے طیاروں کے ساتھ بھی پاکستان کا سر Thank وقار you سے بلند so کیا. much.